السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا میں بایولوجیکل جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ شاید 6th جنریشن وار ہے، یا تو یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے یا پھر یہ 6th جنریشن وار آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس میں اب ہائبرڈ وار کے بعد بایولوجیکل ویپن استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دشمن ممالک میں زہریلے وائرس چھوڑ کے انہیں فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں تو اس وقت کرونا کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ چل ہی رہی ہے، اور اس میں نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں صدر ٹرمپ کا وہ بیان جو انہوں نے آج سے 3 یا 4 ماہ پہلے دیا تھا، جب افغانوں کے ساتھ طالبان کے ساتھ ان کے پہلے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ وہ کچھ باتیں منوانا چاہتے تھے جو طالبان نہیں مان رہے تھے، تو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس مرتبہ اگر آپ نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو پھر امریکہ بہت خطرناک ہو جائے گا، اور میں پہلے ہی حملے میں 1 لاکھ افغانوں کو مار دوں گا، جس کے بعد فتح ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ دیکھیے، اسی منصوبے پر صدر ٹرمپ نے عمل کیا، لیکن بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ امریکن فوجیوں کو بچا کے پہلے انہوں نے طالبان کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس میں اپنے فوجیوں کی زندگی کی ضمانتیں لیں، اور جیسے ہی امن معاہدے پر کام شروع ہوا تو اب توقعات عین مطابق افغانستان میں ایک دوسرے کے خلاف بے اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی۔ اشرف غنی نے پنگے بازی شروع کر دی، طالبان اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ آج بھی وہ اشرف غنی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، لیکن امریکہ کے فوجی پروگرام کے مطابق نکل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ امریکہ تھا جس نے بورس یلسن کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہے اپنی جان ان سے چھڑوائے، یورپی یونین سے، کیونکہ اگلا نشانہ ان کا یورپی یونین تھی۔ یورپی یونین نے امریکی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے تھے، معاشی طور پہ مضبوط ہو رہے تھے۔ انہوں نے یورو میں ایران سے بھی تیل لینا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ جو ابھی شہزادہ محمد بن سلمان نے تیل کی قیمتیں بہت کم کی ہیں، اس کا بھی خیر مقدم کیا تھا۔ اب جو واضح تقسیم دنیا کے نظر آتی ہے، وہ آپ ذرا دوسری جنگ عظیم پہ جائیں تو ادھر بھی 3 ممالک ایک طرف ہیں، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ، یونائٹڈ کنگڈم۔ یہ 3 ممالک ایک طرف ہیں، دوسرا بلاک جو ہے وہ چین کا ہے۔ چین کے بلاک میں ظاہر ہے پاکستان شامل ہوگا، طالبان شامل ہوں گے، اور روس منافقت کا ہی کردار ادا کرے گا، اور جو دیگر اس خطے کے ممالک ہیں جن میں سینٹرل ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں، وہ بھی بس ڈگمگی رہیں گے، کوئی مستقل پالیسی اختیار نہیں کریں گے، جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے، آپ کو علم ہے کہ اسرائیل میں آج تک کوئی ابھی تک جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، ایک بھی اس کا کرونا کا مریض ڈائیگنوز نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے نا، چائنا نے پیچھے الزام لگایا نا امریکہ پہ کہ اس نے ووہان میں اپنی فوج کے ذریعے یہ جو ہے جراثیم یہ اسمگل کیے، اور وہاں پہ اس کو کرونا وائرس کو چھوڑا گیا۔ اب اچھا جی، چین سے یہ وائرس ایران کی طرف آتا ہے، ایران سے یہ وائرس جو ہے سارا کچھ اس کے دائیں بائیں ممالک کو چھوڑ کے سیدھا یورپ پہ چڑھائی کرتا ہے جا کے۔ بات کیا ہے ناظرین، آپ دیکھیں نا، اب بھی جو یو کے کی پالیسی ہے وہ ان ممالک کے بالکل برعکس ہے، یعنی اٹلی، اسپین، پیرس،
دوسرے جو جرمنی سے تو کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ سارے اب ایک طرف ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ایک طرف ہے. روس جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے مخالف کردار تو ادا کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہمارا کراؤن پرنس ہے اس نے عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ سعودی عرب، امارات اور یہ جو سات گلف اسٹیٹس ہیں یہ خواہ مخواہ امریکہ کے انہوں نے دامن پکڑا ہوا ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. ایک تو محمد بن سلمان نے تیل کی قیمتیں کم کر کے امریکہ کو معاشی چیلنج بھی دیے ہیں، اور آج صورتحال یہ ہے کہ آج کی خبر کے مطابق امریکہ میں بینک کا جو سود کا یعنی ہے ریٹ وہ 0 ہو گیا ہے، اور ان کا سٹاک جو جس پوزیشن میں جا رہا ہے اور جس طرح کی پیشین گوئیاں ان کے متعلق کی جا رہی ہیں وہ بڑی ہی خوفناک اور خطرناک ہیں. ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ چین جو ہے نا یہ تو ایک معاشی جن بن چکا تھا جو بری طرح چمٹ گیا تھا امریکہ سے. آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ 2019 میں چین کے جو یہ تجارتی تعلقات تھے وہ دنیا کے 124 ممالک سے تھے، جبکہ امریکہ کے صرف دنیا کے 56 ممالک سے تھے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ امریکہ میں بلیک ڈے اور سائبر منڈے جو منایا جاتا ہے، اس میں مثال امریکہ کی جو سیل تھی وہ 5.8 بلین تھی، جبکہ چین کی ایک دن کی جو دنیا کو چیزیں فروخت کرتا ہے سیل جو ہے نا وہ 14.3 بلین ڈالر ہے. اس کی امریکہ کی یہ بلیک فرائیڈے اور سائبر سنڈے پہ 5.8 ملین. اتنا تضاد تھا دونوں میں، یہ ناقابل برداشت تھا ٹرمپ کے لیے، جس کے بعد اس نے چال چلی اور ایک باقاعدہ سازش کے تحت یہ اس وائرس کو جو امریکہ کی لیبارٹری میں تیار ہوا تھا پوری دنیا میں پھیلایا گیا. آج صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے بڑی ہوشیاری سے جہاں اپنے ایک طرف اسرائیل اور UK کو اپنا حلیف بنایا ہے، تو ساتھ ہی اس نے جو اس کے ذیلی حلیف ہیں ان میں ہمارے یہ سعودی برادران، امارات اور یہ جو امارات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں یہ ہیں. باقی جو افریقہ ہے یا جو تھرڈ ورلڈ کے قریب ممالک ہے وہ تو اس جنگ سے دور ہیں. پاکستان کے کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ یہ ہر جنگ کا حصہ بنتا ہی ہے. انڈیا امریکہ کے ذیلی حلیفوں میں شامل ہے، لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں، امریکہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ جس طرح پیوٹن سے متعلق کوئی پریڈکشن نہیں نہ کی جا سکتی، اس طرح مودی سے متعلق بھی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. یہ کس طرح یہ لوٹا کدھر کو پھر جائے اور اچانک سارے معاملات ہی پلٹ کے رہ جائیں. وہ ایک لالچی اور ایک بڑا فسطائی ذہنیت کا آدمی ہے جو صرف اپنے مفادات سے اس کے نظریاتی مفادات ہیں. بھارت تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، پہلے اپنے نظریات کے مطابق وہ معاملات کو طے کرتا ہے. ناظرین، صورتحال کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 35 سینٹی گریڈ پہ یہ کرونا وائرس جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے مہربانی کی ہے، دھوپیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں اور ابھی تک پنجاب میں صورتحال جو ہے وہ 100% کنٹرول میں ہے. جو ایک مریض پنجاب میں دریافت ہوا تھا وہ بھی مریض دریافت نہیں ہے، یعنی وہ خطرے کی حالت سے باہر ہے، وہ ایک روٹین کا تھا. پاکستان نے اپنی تیاری مکمل رکھی ہوئی ہے. چین کی طرف سے پاکستان کو کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10,000 جو کٹیں دی گئی ہیں اور 5,000 انہوں نے جو پورا لباس ہوتا ہے حفاظتی پہننے والا وہ دیا پاکستان کو. اس طرح ووہان یونیورسٹی سے پروفیسرز کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے جو پاکستان کی مدد کر رہا ہے معاملات کو کنٹرول کرنے میں. اور یہ جو تفتان بارڈر سے آنے والے ہمارے شیعہ بھائی ہیں یہ بھی صرف ایران کی غلطی کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے بڑے. ایران کو چاہیے تھا ان کو وہاں پابند رکھتا، لیکن انہوں نے چونکہ ان کے پاس اتنے بندوبست نہیں تھے، شاید یہی وجہ ہوگی، انہوں نے خروج لگا کے ان کو نکالنا شروع کر دیا. بڑی ان ایکسپیکٹڈ صورتحال تھی. اب 700-800 لوگ روزانہ ایرانی بارڈر سے تفتان سے آ رہے تھے. کوئٹہ کی حکومت کے پاس کتنا سامان تھا. اب انہوں نے وہاں وہ پہلے تو وہ روٹین کے مطابق سکینر چیکنگ کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے وہاں باقاعدہ 6,000 بستر پر مشتمل
آئسولیشن میں ایک ہسپتال کرنٹینہ یعنی قائم کر دیا ہے، اور اس بات کا پابند کر دیا کہ افغانستان بارڈر سے جتنے بھی پاکستانی آنے والے ہیں وہ سب یہاں قیام کریں گے، اس کے بعد ہی آگے جائیں گے۔ یہ ناظرین ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ اس حوالے سے دوسری ایک بڑی خبر میں آپ کو اگلے ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، اور خام خواہ آپس میں الجھنے کے بجائے، ایک دوسرے کو برا برا کہنے کے بجائے، ہمیں اس وبا کو جو ایک بایولوجیکل حملے کی صورت میں ہم پر جاری کی گئی ہے، کنٹرول کرنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، احباب کو میں شیئر کریں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔